रहीम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आप देख रहे हैं जावेद बलोच ऑफिशियल। हम इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आज आपको आगाह करने जा रहे हैं कि ऑपरेशन बनियान मरसूस किस कदर कामयाब रहा और ऑपरेशन सिंदूर जो कि इंडिया के माथे का कलंक बन चुका है, उसकी नाकामी कैसे हुई और पाकिस्तान ने इंडिया को कैसे और कहां कहां हिट किया, क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और दुनिया इसको कैसे देख रही है। और सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दे दी गई। ये सैयद आसम मुनीर वो पावरफुल जनरल हैं पाकिस्तान के जिन्होंने इंडिया को धूल चटाई और इंडिया को निस्सो नाबूद करने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। आज उनकी खिदमत के इतराफ़ में पूरी कैबिनेट ने, पूरी काबीना ने, सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दे दी है। आज हम आपको बताएंगे कि जब मोदी ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया तो उसमें उसने क्या कहा था, ये भी बताएंगे। और फिर जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया तो इंडिया को कहां कहां से, इंडिया के अंदर से फ़ौज, इंडियन फ़ौज के अंदर से कैसे मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का बाइस बना। चूँकि इंडिया को अंदर से सपोर्ट हासिल नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान ने बड़ी आसानी के साथ वो 26 मकामात को निस्सो नाबूद किया, जहाँ पर जो है वो फ़तेह 1, फ़तेह 2 और दीगर कई हमारे मिज़ाइल जो है वो जाके लगते रहे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आज हम इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आपको अंदर की बात बताएंगे कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि आगाज़ किया था इंडिया ने, और आगाज़ हुआ था इंडिया के हमले से जब इंडिया ने भावलपुर में, मुजफ्फराबाद में, मुरीदके में मसाजिद को निशाना बनाया, मदारिस को निशाना बनाया, जहाँ जहाँ मासूम बच्चे जो है कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे, कुरान पाक की तौहीन की गई। कुरान पाक जहाँ पर पढ़ा जा रहा था वहाँ पर उन्होंने मिसाइल दागे। लेकिन उन शहदा, उन मासूम शहदा का बदला लेने का फ़ैसला किया गया पाकिस्तान की तरफ से। ये वो वक्त था जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो है तलब किया गया, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। इस कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफवाज को फ्री हैंड दे दिया गया पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से। और उन्हें ये कहा गया कि आप इस कौम के मुहाफ़िज़ हैं, आपने इस कौम का बदला लेना है और दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है कि वो सदियों तक याद रखे। तो वो वक्त बड़ा नाजुक था, वो वक्त था फैसले का, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान जवाब देगा और भरपूर जवाब देगा। इसके बाद क्या होता है नाजरीन, इसके बाद तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की एक अहम मीटिंग होती है, जिसमें जनरल सैयद आसम मुनीर शरीक हुए, एयर चीफ मार्शल दही बाबर सद्दू शरीक हुए और नेवल चीफ शरीक हुए। इस ट्राइका की कमेटी में, इस ट्राइका की मीटिंग में ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान अपना जवाब का हक महफूज रखता है और उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत को भरपूर जवाब देने के लिए प्लान तरतीब दिया जाता है। इस प्लान के तहत पाकिस्तान ने आगे बढ़ना होता है और पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को निस्सो नाबूद करने के लिए जो प्लान बनाया और उसे कर दिखाया। अब ये प्लान, इस पर अमल दरामद कैसे होता है? एक तरफ तो ऑपरेशन बनियान मरसूस जो है वो उसका आगाज़ हुआ और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया तो उसका हशर क्या किया गया। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब DGISPR, आपके लम्हे है कि बार बार कह रहे थे कि हमें आजमाना मत, हमारी तरफ मत आना। उस जारहियत पर जब मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, मासूम ख़वातीन को निशाना बनाया गया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने विद इन नो टाइम, हमारे शाहीनों ने वो कर दिखाया जिसे आज दुनिया तस्लीम कर रही है, जिसे फ़िज़ाइया की तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा आ जाएगा। और जैसे डिप्टी एयर चीफ मार्शल ने ये कहा था कि ये वो मार्का है जिसे किताबों में, जिसे जो है वो किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में जो है पढ़ाया जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरह जवाब दिया था और पाकिस्तान ने किस तरह भारत के 5 तैयारों को मार गिराया, जिसमें 3 राफेल तैयारे थे। ये वो राफेल तैयारे थे जिनकी
بڑی دھوم تھی۔ فرانس کا تیار کردہ یہ طیارہ انڈیفیٹڈ تھا، یہ وہ طیارہ تھا جسے آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا تھا۔ ان طیاروں کو مار گرایا اور 1 گھنٹے کی فضائیہ کی 1 گھنٹے کی اس جنگ میں وہ مارکا سر انجام دیا گیا کہ جسے دنیا آج بھی تسلیم کر رہی ہے، جسے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے اور صدیوں تک یاد کرتی رہے گی۔ یہ وہ مارکا تھا جس پر پاکستان کی دھاک بیٹھی، پاکستان نے اپنی دھاک بٹھائی اور پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے شاہینوں کے جوان جو ہے، ہمارے شاہین جو ہے وہ کس حد تک ٹرینڈ ہیں، اور J-10C کیا کر سکتا ہے، JF-17 کیا کر سکتا ہے۔ تو پاکستان نے چائنا بیسڈ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اب جب یہ مارکا سر انجام دیا گیا تو انڈیا کے پاؤں جو ہے اکھڑ گئے، انڈیا کے سارے پلان جو ہے وہ فیل ہو گئے، اور انڈیا کو اندر سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ہمارے جو ذرائع ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ذرائع، ہمارے مختلف لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ ان کا یہ کہنا ہے، جو تجزیہ کار ہیں، جو اینالسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم مودی کو تینوں فورسز کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی ایئر فورس کے بھارتی ایئر فورس کے 5 طیارے گر چکے تھے، اور یہی وہ طیارے تھے جس پر انڈیا ناز کر رہا تھا۔ انڈیا کے ایئر چیف کی طرف سے، انڈیا کی ایئر فورس کی طرف سے مودی سرکار کو، مودی حکومت کو سخت مزاحمت کرنا پڑ رہی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ بری جو بھارت کی زمینی فوج ہے اس سے، وہاں سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مودی سرکار کو۔ اس لیے اور اس نے ایک جنرل کو فارغ کیا اور پھر ایک ایئر وائس مارشل کو بھی فارغ کیا۔ یہ 2 بڑے جنرل کو فارغ کرنا ایک بڑی خبر تھی انڈیا کے اندر سے کہ 2 جنرل فارغ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا ناظرین کہ مودی کی جو افواج ہیں وہ لڑنا نہیں چاہ رہی تھیں۔ مودی کی جو فورسز ہیں، جو بری فوج ہے، جو ایئر فورس ہے، وہ پاکستان کی ایئر فورس سے، پاکستان کی بری فوج سے مڑ بھیڑ نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے جو ہے کبھی تو وہ بخلاہٹ کا شکار ہو کے سکھ لائٹ انفینٹری پر حملہ آور ہوتے ہیں، سکھ لائٹ انفینٹری کے 5 سکھ جوانوں کو، 5 فوجیوں کو مارتے ہیں، اور کبھی جو ہے ان کے جنرل فارغ ہوتے ہیں۔ یہ تھی اندر کی کہانی جس کی وجہ سے آپریشن سندور جو ہے بھارت کے ماتھے کا کلنک کا ٹیکا بن گیا۔ اور اب سنیے، اب صورتحال کیا ہو رہی ہے پاکستان میں، کیا صورتحال چل رہی ہے۔ جب براموس میزائل داغے گئے یہاں پر پاکستان میں، اور نور خان ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت ان میزائلز کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا گیا، اور ڈیٹیکٹ کر کے انہیں جو ہے وہ فضا کے اندر ہی اسے فرق کیا گیا۔ اس کے بعد جب نور خان ایئر بیس پر ہمارے پہنچے ہماری عوام، تو وہ وقت تھا ناظرین رات کے 2:30 بجے کا۔ 2:30 بجے کے وقت پہ ہماری قوم باہر نکلی، ہماری قوم سڑکوں پر آئی، اور پاکستانی پرچم لہراتے ہوئے نور خان ایئر بیس پہ پاکستان زندہ باد، اور پاکستان زندہ باد کے ساتھ ساتھ جو ہے نعرے لگائے گئے پاک فوج زندہ باد، ایئر فورس زندہ باد کے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے جب فضا میں بلند ہوئے، تو پوری رات 2:30 بجے جو ہے وہ ایک پورے ملک میں ایک فضا ایسی بن گئی کہ پوری قوم جاگ چکی تھی، اور پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ وقت ہے فیصلہ کن۔ جب پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دشمن کو نیست و نابود کرنا ہے، یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان نے حملہ کرنا ہے۔ آخری کال جنرل سعید عاصم منیر نے کی اپنے وزیر اعظم کو۔ جب وزیر اعظم ہاؤس میں یہ کال گئی، وزیر اعظم سے بات ہوئی، تو جنرل نے صرف ایک ہی بات کی کہ محترم وزیر اعظم، ہمیں اجازت دیں، ہم تیار ہیں، اور دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ وہ صدیوں تک یاد رکھے گا۔ یہ تھا سپہ سالار کا وہ وعدہ قوم سے، وہ وعدہ وزیر اعظم سے، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، تو پھر ہم نے دیکھا جب DGI لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف جب ٹی وی پر آئے اور انہوں نے دشمن کو للکارتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے جواب کا اب انتظار کرنا، تو ہمیں پھر دنیا کو جو ہے بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ہمیں ٹی وی چینل کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ہمیں سوشل میڈیا پر بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔
تو فوری جواب شروع ہو چکا تھا. تو اس جواب کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ میزائل گرنا شروع ہو گئے. پاکستان کے فتح 1 نے وہ تباہی مچائی، پاکستان کی ایئر فورس نے وہ تباہی مچائی کہ دنیا حیران رہ گئی. دنیا حیران رہ گئی کہ پاکستان نے یہ کیا کر دکھایا. پاکستان نے ایسا جواب دیا، پاکستان نے فضا میں جواب دیا، پاکستان نے سائبر وارفیئر میں جواب دیا، پاکستان نے اس کی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ تباہ کر دی، پاکستان نے ان کے بجلی کا نظام تباہ کر دیا، پاکستان نے اس کا غرور جو S-400 کے نام پر تھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے ہوتے ہوئے کوئی میزائل نہیں آ سکتا، اس کے ہوتے ہوئے کوئی طیارہ نہیں آ سکتا، تو وہی کر دکھایا. S-400 جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اس کے طیارے تباہ ہو گئے. اور یہ وہ وقت تھا ناظرین کہ پھر اسے اپنے آقا کے پاس جانا پڑا. جب اس نے دیکھا بھارت نے کہ ہمارے میزائل تباہ ہو گئے، ہماری ایئر بیسز تباہ ہو چکی، ہمارا ڈیفنس سسٹم تباہ ہو چکا، تو پھر مودی بھاگتا ہوا جاتا ہے اپنے آقا امریکہ کے پاس اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. اس کے پاؤں میں پڑتے ہیں جا کے کہ خدا را ہماری مدد کریں، ہمیں بچائیں ان میزائلوں سے جو پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں، ہمیں بچائیں ان شاہینوں سے جو پاکستان کی طرف آ رہے ہیں اور ہمیں نیست و نابود کر رہے ہیں. یہ کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کہانی جنگ کے آغاز سے لے کر جنگ کے اختتام تک، سیز فائر تک کی کہانی آپ کے علم میں لا رہا ہوں کہ اس وقت سیز فائر کی جب درخواست کی گئی انڈیا کی طرف سے تو ہمارے سپہ سالار کو کال آتی ہے، ہمارے وزیر اعظم کو کالیں آنا شروع ہو گئی کہ بس کر دیں اور اس جنگ کا جو ہے وہ سیز فائر کریں. تو پھر ہم تو پہلے ہی امن چاہتے تھے، تو پھر یہ فیصلہ ہوا وزیر اعظم کی طرف سے اور ہماری حکومت کی طرف سے کہ ٹھیک ہے اب سیز فائر کرتے ہیں، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. یہ تھی وہ کہانی جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. یہ تھی وہ کہانی کہ جو ہم نے زخم لگائے انڈیا کو، وہ صدیوں تک اسے یاد رہیں گے کہ کہاں کہاں پہ زخم لگے تھے اور کہاں کہاں پہ زخم ہم نے کھائے ہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. ہمیں جوائن کیجیے گا، ہمیں سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا کہ ہم اس کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.